बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। पीटीआई की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद पेश करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ का मकसद तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब में सियासी बरतरी को बरकरार रखना और अपने मुखालिफिन की सियासी हलचल का मुकाबला करके इन्हें शिकस्त देना है। पंजाब का इजलास बुध को तलब। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। गवर्नर पंजाब के दस्तखत से हुक्मनामा जारी। लिखा, आइन के आर्टिकल 7 और 7/123 के तहत मैं बुध 21 दिसंबर दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूं, जिसमें वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। मौजूदा सूरत हाल में कबल वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का बैन अल-अक़वामी टीवी को इंटरव्यू। बोले, इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान जब से इक़्तिदार से उतरे हैं वो इलेक्शन का रौला डाल रहे हैं। जरूरी है कि आलमी इदारों से मामलात बेहतर अंदाज में तय करें। पाकिस्तान को सैलाब के बाद बहाली के लिए आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। काफ लीग का अपना वजूद है और हो सकता है कि उनका जनरल बाजवा से अपना तजर्बा हो, मगर पीटीआई का जनरल रिटायर्ड बाजवा से तजर्बा अच्छा नहीं रहा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर खजाना हमाद अजहर की ज़मान पाक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, परवेज इलाही हमारे साथ हैं और वो असम्बली तहलील की समरी लिख कर दे चुके हैं। पीडीएम की 13 जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। तहरीक इंसाफ को तांगे की जमात कहने वाले आज टिकट के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं, जबकि इमरान खान की नाअहली के मशवरे देने वाले पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं। बिलावल हाउस लाहौर में बदलती सूरत हाल के मुतालिक अहम इजलास। पार्लिमानी पार्टी के अरकान को वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी शुजात से मुलाकातों पर एतमाद में लिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पंजाब असम्बली बचाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आने वाले वक्त इंतशार की सियासत करने वाली कुव्वतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरी इस्तेहकाम और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इमरान खान के खिलाफ आज इकट्ठे 5 केसेस की समाअत मुकर्रर। मुबैना बेटी तैरियन को कागजात नामजदगी में छुपाने के केस की समाअत, ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जबकि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स केस और इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस की समाअत भी आज होगी। बलोचिस्तान के जिला लसबेला में सिलेंडर धमाका, 10 जख्मी, जबकि अलमनाक हादसे में जाभक होने वालों की तादाद 12 हो गई। सिविल अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक। आग लगने से एतराफ की दुकानें, होटल और बाजार खाकसितर। सरगोदा शहर और गिरदोनवा में भी धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक का निजाम भी शदीद मुतासिर। शहरियों को डॉक्टर्स की जानिब से चेहरे पर मास्क लगाने की हिदायत जारी। वजारत तवानाई ने 700 अरब रुपए से जायद का खसारा पूरा करने के लिए बिजली की कीमतों में 2.3 रुपए से 31.60 रुपए फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ दे दी। हुकूमती वोट बैंक पर असरात के बायस कीमतों में इजाफे का अभी तक फैसला नहीं किया गया। सराफा बाजार में सोना मुसलसल बुलंदी की सतह पर। फी तोला सोना 2200 रुपए महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत इजाफे के बाद 1,74,900 रुपए मुकर्रर, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़ने के बाद 1,49,948 रुपए हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद कुदरती आफात से मुतासर अफराद की मदद, इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकना,
دنیا سے غربت اور تنگ دستی کے خاتمے کے لیے انسانوں کی باہمی اتحاد و یگانگت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ شاہین افریدی نے پی ایس ایل سے قبل نکاح کے بندھن میں بندھنے کی تیاری کر لی۔ بوم بوم شاہد افریدی کی جانب بیٹی انشا افریدی اور کھلاڑی شاہین شاہ افریدی کے نکاح کی تاریخ کی خبر کی تصدیق۔ 3 فروری نکاح کی تاریخ مقرر۔ کرناٹک میں تعلیمی ادارے میں حجاب پر پابندی کے بعد مودی کی مسلم دشمن حکومت اب حلال گوشت پر پابندی کا بل لانے کی بھی تیاری۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے حکمراں جماعت کے اس ارادے کو بھانپتے ہوئے پارلیمان میں بل کے خلاف سخت مزاحمت کا اعلان کر دیا، جبکہ مسلم جماعتوں نے بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ امبر ہرڈ کا جونی ڈیپ کے ساتھ حد کے عزت کیس میں صلح کا اعلان۔ اداکارہ نے پوسٹ میں لکھا کہ میں اپنی اپیل واپس لے رہی ہوں اور کیس کا تجزیہ چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک اور ٹرائل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ کافی مشاورت کرنے کے بعد میں نے تجزیہ کرنے کا مشکل فیصلہ کیا ہے۔ میں نے فیصلہ امریکہ عدالت میں نظام پر بد اعتمادی کے باعث کیا۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ان سے اپنا دفاع کے لیے ایسا کرنے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے میری زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ورلڈ کپ فائنل میں شکست پر فرانس میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ فرانسیسی شائقین آپے سے باہر، پیرس، لیون اور نائس میں سڑکوں پر خوب آتش بازی۔ مظاہرین نے ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی۔ حالات کو قابو پانے کے لیے 15,000 پولیس اہلکار تعینات۔ برازیلی مداح 11 فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے پہلا تماشائی بن گیا۔ گینگز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے باقاعدہ تصدیق، تصویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ مسز ورلڈ کا تاج 21 برس بعد ایک بار پھر بھارتی حسینہ کے سر سج گیا۔ عالمی مقابلہ حسن میں 63 ممالک سے تعلق رکھنے والی شادی شدہ خواتین نے شرکت کی اور مختلف مراحل کے بعد بھارت کی سرگرم سوشل مسز ورلڈ کو 2022 قرار دے دیا گیا۔ چینی ماہرین کی جدید ٹیکنالوجی دنیا بھر میں بڑی کامیابی۔ سمندری پانی سے ہائیڈروجن اور لیتھینیم الگ کرنے والا انقلابی سسٹم تیار۔ ماہرین کے مطابق جدید الیکٹرونز میٹھے پانی کی بجائے کھارے پانی سے ہائیڈروجن اور لیتھینیم الگ کر سکتا ہے۔ اور اب روبوٹ سے بھی نہ صرف انسانوں کی طرح باتیں کیجیے بلکہ تہذیباً گلے میں ملیے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اب خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کی طرح پی ٹی آئی نے بھی مرکز میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ پی ٹی آئی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تجویز کا مقصد تحریک انصاف کی پنجاب میں سیاسی برتری کو برقرار رکھنا اور اپنے مخالفین کی سیاسی ہلچل کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دینا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ اپوزیشن ارکان نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں تینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ نون لیگ کی جانب سے میاں مرغوب خلیل طاہر سندھو، خواجہ عمران نذیر نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی، جبکہ پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ بھی نون لیگ کے اراکین کے ہمراہ موجود تھے۔ گورنر پنجاب ملیگ الرحمان نے اسمبلی کا اجلاس بدھ کو طلب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ارکان اعتماد سے ووٹ حاصل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ گورنر پنجاب ملیگ الرحمان کے دستخط سے حکم نامہ جاری کیا گیا، جس میں گورنر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 130/7 کے تحت
میں بدھ 21 دسمبر کو سپہر 4 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہوں جس میں وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں۔ حکم نامے کے مطابق پنجاب اسمبلی کے ایوان میں حکومتی اتحاد اور اپوزیشن اتحاد میں بہت کم عددی فرق ہے۔ میں بطور گورنر اس بات پر متفق ہوں کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ گورنر کی طرف سے جاری حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ یہ بھی اختلافات کا شاخسانہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ایک رکن پنجاب اسمبلی خیال احمد کو کابینہ میں شامل کیا، لیکن پی ٹی آئی چیئرمین نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا جس سے دونوں جماعتوں میں اختلاف صاف ظاہر ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں قبل از وقت انتخابات ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ بین الاقوامی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ عمران خان جب سے اقتدار سے اترے ہیں وہ الیکشن کا رولا ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ عالمی اداروں سے معاملات بہتر انداز میں طے کریں۔ بھارت سے متعلق سوال پر بلاول نے مودی کو گجرات کا کسائی کہنے کے بیان کا دفاع کیا اور بولے کہ بھارتی وزیر اعظم سے متعلق تاریخی حقائق ظاہر ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کو سیلاب کے بعد بحالی کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یوکرین جنگ نے خطے کی صورتحال کو متاثر کیا۔ عالمی برادری کو خوراک کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ضروری ہے کہ عالمی اداروں سے معاملات بہتر انداز میں طے کریں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں رجیم چینج کے واحد ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا اپنا موقف ہے اور مسلم لیگ کاف کی اپنی پارٹی پالیسی ہے، جبکہ تحریک انصاف کا اپنا نظریہ ہے۔ چودھری پرویز الہی ہماری نہیں اپنی پارٹی کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ پرویز الہی نے سمری پر دستخط کر کے مجھے دے دی ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جنرل باجوہ کے متعلق بات نہ کرنا طے نہیں ہوئی تھی اور میرے خطاب کے بعد 1 گھنٹہ پرویز الہی مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ اس وقت تو نہیں کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ انتخابات کرانا ہمارا کام نہیں، تاہم انتخابات جب بھی ہوں اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال بیٹھ کر حل ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آصف زرداری سے ملاقات کی اور آصف زرداری چودھری شجاعت حسین سے ملنے گئے تھے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے ہم تیار ہیں اور امید ہے کہ ہمیں الیکشن میں کامیابی ملے گی۔ چیف الیکشن کمشنر اپنا آئینی کردار ادا کریں گے اور انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے گا تو ہم بھی تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ کاف لیگ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتی تو ہمارے پاس پلان بی موجود ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ کاف لیگ کی اسمبلی تحلیل نہ کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر کاف لیگ اسمبلی تحلیل نہیں کرتی تو ہمارے پاس پلان بی موجود ہے۔ کاف لیگ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اتحاد میں رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال تو کاف لیگ نے اعتماد دلایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور امید کرتے ہیں کہ کاف لیگ جمعہ کو اسمبلی تحلیل کر دے گی تاکہ جمعے کو پتہ چل جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی بچانے کی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ بلاول ہاؤس لاہور میں بدلتی صورتحال سے متعلق اہم اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان کو وزیر اعظم اور چودھری شجاعت سے ملاقاتوں پر اعتماد میں لیا گیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ آنے والے وقت انتشار کی سیاست کرنے والی قوتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جمہوری استحکام اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات دن بدن مزید خراب ہو رہے ہیں، بجلی گیس سب غائب ہو گئی ہے۔ زمان پاک لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کا کہنا تھا
کہ काफ लीग का अपना वजूद है और हो सकता है कि उनका जनरल रिटायर्ड बाजवा से अपना तजर्बा हो, मगर पीटीआई का जनरल रिटायर्ड बाजवा से तजर्बा अच्छा नहीं रहा। परवेज इलाही हमारे साथ हैं और वो असम्बली तहलील की समरी लिख कर दे चुके हैं। पीडीएम की 13 जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को तांगे की जमात कहने वाले आज टिकट के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं और इमरान खान की नाअहली के मशवरे देने वालों को पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया है कि इमरान खान अवाम की खैरात के पैसे भी सियासत में लगाते रहे हैं। तलाकंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ऐसा पत्थर दिल इंसान है कि इसको गरीब पर भी तरस नहीं आता, खैरात के पैसे भी अपनी सियासत में इस्तेमाल करता है। यह बात अब साबित हो चुकी कि इमरान खान ने सिर्फ गड़ी के ही नहीं खैरात के पैसे भी चुराए हैं। उन्होंने कहा कि केपी में सीटीडी की बर्बादी का जिम्मेदार भी इमरान खान है। नून लीग की हुकूमत और मुल्क में अमन आया और लोड शेडिंग का मसला खत्म हुआ। अगर पीटीआई की हुकूमत खत्म ना करते तो मुल्क श्रीलंका बन जाता। खजदार में उमर फारूक चौक पर होने वाले 2 धमाकों में 13 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने पहले दस्ती बम फेंका, फिर जब लोग वहां जमा हो गए तो दूसरा धमाका हुआ जिसमें 13 अफराद जख्मी हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर तहकीकाती टीमें धमाके की जगह पर पहुंचने के बाद फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। खजदार अस्पताल इंतजामिया ने जख्मियों के इलाज के लिए शहरियों से खून के अतिया की अपील की है। हंगामी सूरत-ए-हाल के बायस टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पताल इंतजामिया ने जख्मियों की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। इस्लामाबाद से कराची आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज का मुसाफिर दौरान सफर इंतकाल कर गया। एयरपोर्ट के जराये के मुताबिक इस्लामाबाद से कराची आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज ER 505 में दौरान सफर 19 साल के हुनैन फारूक को अचानक दिल की तकलीफ हुई। जराये का कहना है कि मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर कराची एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स को इंतजामात की हिदायत की गई। मुसाफिर को तैयारे से बाहर लाकर डॉक्टर्स ने चेक किया तो वो पहले ही इंतकाल कर चुका था। और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 20 दिसंबर को इंसानी यकजहती का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की मदद, इंसानी हकूक की पामालियों को रोकना, दुनिया से गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए इंसानों की बाहमी इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत को उजागर करना है। गुलकारा नाजिया हसन की शौहर इश्तियाक बेग ने लंदन में अहलिया के भाई ज़ुहैब हसन के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर कर दिया। तकरीबन 1.5 बरस कब्ल ज़ुहैब हसन ने इश्तियाक बेग पर बहन नाजिया हसन को जहर देने के इल्जामात आयद किए थे। ताहम इश्तियाक बेग लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। ताहम अब इश्तियाक बेग का कहना है कि अहलिया की 22वीं बरसी पर ज़ुहैब हसन ने संगीन और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जिससे साख मजरूह हुई। उनका कहना था कि उम्मीद है मुझे भी लंदन हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी PSL के आगाज से पहले निकाह के बंधन में बंध जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीरीज 8 से कबल निकाह के बंधन में बंधने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका निकाह साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी इंशा शाहिद के साथ 3 फरवरी को तय हुआ है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए इंशा के वालिद बूम बूम शाहिद आफरीदी ने इस बात की तस्दीक की है कि दोनों खानदानों के बड़ों ने शाहीन और इंशा के निकाह के लिए 3 फरवरी का दिन मुकर्रर किया है। उन्होंने बताया कि निकाह की तकरीब कराची में होगी और निकाह आफरीदी कबाइल की रवायात के तहत सादगी से होगा। बाकायदा शादी की तकरीब और रुखसती कुछ अरसे बाद होगी।
تھائی لینڈ میں سمندری طوفان کے باعث فوجی کشتی الٹنے سے 31 فوجی ڈوب گئے جبکہ 75 کو بچا لیا گیا۔ تھائی لینڈ نیوی کے ترجمان کے مطابق ایک جنگی کشتی کے حادثے میں 31 فوجی لاپتہ ہو گئے جبکہ 75 کو بچا لیا گیا۔ اس کشتی پر 106 افسر و اہلکار تعینات تھے۔ تھائی لینڈ بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اتوار کو ایک جنگی کشتی جنوب مشرق سمندری علاقے میں طوفانی لہروں کے باعث الٹ گئی تھی۔ اس کے الٹنے والی کشتی کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل طور پر پانی کی ایک طرف ڈوب گئی ہے۔ امدادی اداروں کے مطابق جنگی کشتی کی تلاش کا کام اس وقت شروع ہو کیا گیا جب اس کا الیکٹرانک سسٹم خراب ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے بعد مودی کے مسلم دشمن حکومت اب حلال گوشت پر پابندی کا بل لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رواں برس مارچ میں ہندوؤں کے تہوار یودگا میں کے موقع پر انتہا پسندوں نے گوشت کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور تب سے باقاعدہ ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے جس پر نام نہاد سیکولر جمہوریت کی دعوے دار مودی سرکار نے کرناٹک میں ایک بل لانے کی فیصلہ کیا ہے تاکہ حلال گوشت پر پابندی لگانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ مودی سرکار نے ہندو انتہا پسندوں جماعتوں کو خوش کرنے اور ووٹ حاصل کرنے کی لالچ میں یہ بل چند دنوں میں شروع ہونے والے اسمبلی کے سیشن میں لانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے حکمران جماعت کے اس ارادے کو بھانپتے ہوئے پارلیمان میں بل کے خلاف سخت مزاحمت کا اعلان کر دیا جبکہ مسلم جماعتوں نے بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں ارجنٹائن کے ہاتھوں فائنل میچ میں پینلٹی ککس پر شکست سے فرانسیسی مشتعل ہو گئے اور عوام نے سڑکوں پر نکل کر ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ بین الاقوامی ذرائع کے مطابق چیمپئن فرانس کے شائقین اپنی ٹیم کی فتح کے لیے کافی پر امید تھے۔ فرانس بھر میں جشن کے خوب تیاریاں بھی رکھی تھیں مگر اپنی ٹیم فرانس کی شکست پر فرانسیسی شائقین بپھر گئے اور پیرس، لیون اور نائس میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے ہنگامہ آرائی کی اور توڑ پھوڑ کی۔ حالات کو قابو پانے کے لیے 15,000 پولیس اہلکار کو تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ میں ہوئی جس کے باعث 50 کے قریب شہری زخمی ہوئے جبکہ 10 پولیس اہلکاروں کو بھی چوٹیں آئیں۔ پولیس نے ہاتھ پائی، توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی پر 1 درجن سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین نے امباپے کے سوا پوری ٹیم کی ناقص کارکردگی پر تنقید کی ہے۔ امریکی اداکارہ امبر ہرڈ نے سابق شوہر جانی ڈیپ کے ساتھ حد کے عزت کیس میں صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی اداکارہ امبر ہرڈ نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انہوں نے جانی ڈیپ کے ساتھ لاکھوں ڈالر ہرجانے کے کیس میں تصفیے کا فیصلہ کیا ہے۔ اداکارہ نے پوسٹ میں لکھا کہ میں اپنی اپیل واپس لے رہی ہوں اور کیس کا تصفیہ چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک اور ٹرائل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ امبر نے مزید لکھا کہ کافی مشاورت کرنے کے بعد میں نے تصفیہ کرنے کا مشکل فیصلہ کیا۔ میں نے یہ فیصلہ امریکی عدالتی نظام پر بد اعتمادی کے بعد کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا دفاع کیا لیکن ایسا کرنے میں جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے میری زندگی متاثر ہوئی ہے۔ عالمی مقابلہ حسن میں مسز ورلڈ کا تاج 21 برس بعد ایک بار پھر بھارتی حسینہ کے سر سج گیا۔ امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں منعقدہ مقابلہ حسن میں سرگرم کوشل میں مسز ورلڈ 2022 کا اعزاز اپنے نام کیا گیا۔ عالمی مقابلہ حسن میں 63 ممالک سے تعلق رکھنے والی شادی شدہ خواتین نے شرکت کی اور مختلف مراحل کے بعد بھارت کی سرگرم کوشل کو مسز ورلڈ 2022 کا قرار دے دیا گیا۔ بھارت نے دوسری مرتبہ مسز ورلڈ کا تاج اپنے نام کیا ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر ادیتی گوتریک نے 2001 میں یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ٹام کروز نے مداحوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے طیارے سے چھلانگ لگا دی۔ بالی ووڈ کے 60 سالہ سٹار ٹام کروز شوٹنگ کے دوران خطرناک اسٹنٹ خود کرنے کے لیے مشہور ہیں۔
और इसके लिए स्टंट मैन का सहारा नहीं लेते। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की फिल्मों ने टॉम क्रूज के स्टंट्स को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान टॉम क्रूज की जानिब से मदाहों के लिए एक खुसूसी पैगाम ट्विटर पर वीडियो की शक्ल में जारी किया गया, जिसमें वो एक परवाज करते हुए त्यारे पर खड़े हैं। वीडियो में टॉम क्रूज ने कहा कि हम जनूबी अफ्रीका में मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकिंग पार्ट 1 और 2 की अक्सबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं साल का इख्तिताम आपका शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं करना चाहता और टॉम किंग मेकर में सपोर्ट करने पर आपका शुक्रिया गुजार हूं। और जबकि फिल्म सीरीज की 7वीं फिल्म 2023 में रिलीज होगी, जिसकी शूटिंग अभी जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज।